پروگرام مسائل کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آج کا موضوع ہے مستقبل کے معمار بنے ذہنی مریضوں کا شکار۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور دل خراش داستان جس میں ایک ننھی بچی بھیڑیا نما انسانوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ بورے والا میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد نے 12 سالہ بچی کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعے کے بعد بچی کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں سینٹر فار اسٹریٹ چلڈرن سے تعلق ہے ان کا رانا آصف حبیب صاحب۔ رانا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ سے پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بچوں کے لیے کافی کام بھی کرتے ہیں، ان کو فری کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش کی جگہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سے سٹیپس انتہائی امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ جی طلحہ، آپ کا یہ سوال ہے بڑا ریلیونٹ ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں اتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز جن کا کام ہے ریاست کے عوام کو تحفظ مہیا کرنا، پولیس کا جو آپ نے بورے والا کا واقعہ ابھی رپورٹ کیا ہے، تو افسوس کی بات ہے جب تک ہم پورے ملک میں ایک چائلڈ پروٹیکشن کا میکنزم نہیں بنائیں گے اور اس کو ایک یونیفارم ڈسٹرکٹ لیول تک نہیں لائیں گے، اس طرح کے واقعات ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو ہمارا جو کرمنل پروسیجنگ فورس ہے، جو ضابطہ فوجداری ہے ہمارا، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جو امیر لوگوں کے لیے قانون لینا بہت آسان ہے۔ آپ نے دیکھا اس مولوی نے اپنی ضمانت کرا لی، اور جو دوسری طرف وکٹم ہیں، آپ دیکھ لیں انہیں قانونی چارہ جوئی کے لیے ابھی تک کوئی وکیل بھی میسر نہیں آیا۔ تو اس طرح کا نظام، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب میں چلڈرن کمپلین آفس صوبائی موصف کے اندر ہے، اب تک انہوں نے اس کمپلین کا نوٹس کیوں نہیں لیا، ان دونوں کمپلینس کا۔ یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ جب بھاری رقوم خرچ کر کے ہم موصف کے دفاتر قائم کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ٹی وی پہ خبر کو بھی مانیٹر نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح بچوں کے حقوق کو تحفظ دیں گے۔ رانا صاحب، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جن کو ہم نے دعوت دی، جن کا کام ہے بچوں کو تحفظ فراہم کرنا، اور وہ اس پروگرام میں آنے سے انہوں نے گریز کیا، معذرت کر لی؟ جی طلحہ، ان کو آنا چاہیے کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور جب حکومت پنجاب دنیا جہاں میں ورلڈ لیول پہ کانفرنسز میں بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کرتی ہے کہ ہم بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ آج وہ اس پروگرام میں آتے اور اپنے موقف کی وضاحت کرتے، کیونکہ جب تک ریاست اپنا موقف تسلیم نہیں کرے گی اور دیگنی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس نہیں بنے گا۔ طلحہ، آج ہم جس دن بیٹھے ہیں، افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ جو ایک تھا، ایک باڈی موجود تھی ایک بچوں کے حقوق کے لیے، اس کو بھی ہم ڈیوالو کر رہے ہیں۔ ہم دوبارہ ایک ایکسٹریم پر طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم نے ایک آپ کو یاد ہے نیشنلائزیشن کی تو ہم ایک ایکسٹریم پر گئے، پھر پرائیویٹائزیشن کی ایکسٹریم پر گئے، تو ہم ایک انتہا پسندی کے سونامی کی طرف پاکستانی معاشرہ جا رہا ہے کہ جہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، نہ تو مدارس کے اساتذہ کی کوئی سیکسول ہیلتھ کی تربیت کا نظام ہے، اور نہ ہی پولیس کے اہلکاروں کی کوئی جنسی صحت کی ان کو تربیت کا کوئی ایسا قومی سطح پر نظام ہے کہ جو ان کی اکیڈمی میں جہاں سے پولیس اہلکار تربیت لے کر آتے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کی کوئی تربیت کا جب تک مؤثر نظام نہیں ہوگا تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، یہ جو علماء کرام ہیں یا جو بھی مدارس میں تعلیم لے رہے ہیں، دیکھیں 20 لاکھ بچے آپ کے رسک پر موجود ہیں جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ان کو تحفظ نہیں دیا گیا تو آپ کے معاشرے میں جو جب آصف صاحب، جب ریاست اپنا کام نہیں کر رہی تو پولیس والوں سے ہم کیوں امیدیں لگائیں؟ طاہر عبداللہ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایسی قوموں کا مستقبل کیا ہوتا ہے جہاں ریاست میں اتنا بڑا فیلئر دیکھا جاتا ہے اور بچوں کو بھی تحفظ فراہم نہ کیا جائے؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب دے دوں۔ جی، آپ نے کہا کہ یہ جو قاری ہے، اس مدرسے کا جو محتمم ہے، وہ شخص ایک ذہنی مریض ہے۔ بالکل بھی نہیں، میں شدید اختلاف کرتی ہوں آپ کی اس بات سے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص جو کہ اپنی عبوری ضمانت کراتا پھرے اور بیل بیفور اریسٹ لے، اس کو تمام قانون کا پتہ ہو، اس کو قانون میں جو اس کے لیے لوپ ہولز ہیں اس کا بھی پتہ ہو، وہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، وہ ایک چالاک شخص ہے، وہ اپنے پورے کے پورے تحفظ کے لیے پورے انتظامات کر رہا ہے، پہلی بات تو وہ ایک کرمنل ہے، اس کو ہم ایک ذہنی مریض نہیں کہہ سکتے۔ کائنڈلی آپ یہ مت کہیں، ورنہ اس کو آپ ایک اور لوپ ہول آپ فراہم کر دیں گے، تو ہمیں اپنے اصطلاحات اور الفاظ اور زبان کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہر چیز میں سب سے پہلے آتے ہیں کنڈیم کرنے کے لیے اور ہر چیز کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی بیان دینے کے لیے۔ اس طرح کے واقعات پہ ہم ایک ڈیفیننگ سائلنس ان کی طرف سے سنتے ہیں، ایک ایسی خاموشی ہے جو کہ پردے پھاڑ دینے والی خاموشی ہوتی ہے، وہاں سے کوئی نہیں، کبھی بھی کسی چیز کی ان کی طرف سے تنقید نہیں سنی گئی، کوئی مذمت نہیں سنی گئی، کوئی برا بھلا نہیں کہا گیا، کچھ نہیں۔ تو یہ ایک دوہرا معیار ہے، ایک دوغلا پن ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کو
بہت ایک لمحہ فکریہ ہے, سوچنا پڑے گا کہ اس بات پہ آواز اٹھائیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ, طاہرہ صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, معذرت چاہوں گا آپ سے, بالکل آواز اٹھانی پڑے گی. رانا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن آخر میں طاہرہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بارے میں آپ کیا کمنٹ پیش کرنا پسند کریں گی؟ میں شدید تنقید کرتی ہوں ان کی. بہت بہت شکریہ. طاہرہ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہ شدید تنقید کرتی ہوں. زیادتی کا شکار بچوں کو ذہنی کرب سے نجات دلانا انتہائی مشکل ہوتا ہے, اسی لیے بڑوں کو ان کی ذہنی نشوونما میں زیادہ اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ زیادتی کے شکار بچوں کو مکمل تحفظ کا احساس دلا کر یہ یقین دلایا جائے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں درست ہے اور جو ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, تو بچے جلد اپنی ذہنی الجھن سے باہر نکل سکتے. یہ امید کرتے ہیں کہ ان ذہنی مریضوں کو, یا پھر جس طرح طاہرہ صاحبہ نے کہا ان کو ذہنی مریض نہیں کہنا چاہیے, درندہ صفت لوگوں کو خلاف ایسے سخت اقدامات کیے جائیں اور ایسی سخت کارروائی کی جائے کہ کوئی پھر ہمت نہ کر سکے. طلحہ جتوئی اور مسائل کہانی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.